چائنا میں اگر کوئی کرپشن کرے تو اسے سیدھا گولی مار دی جاتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ گولی کی قیمت بھی اس کے اپنے خاندان سے وصول کی جاتی ہے۔ جب تک پیسے ادا نہ ہو لاش واپس نہیں ملتی۔ یہ وہ سخت فیصلے ہیں جنہوں نے اس قوم کو آج اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے جہاں پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ ویلکم ٹو زرفان ٹی وی۔ ناظرین، حال ہی میں چین نے SCO سمٹ کی میزبانی کی۔ اس اجلاس میں پاکستان، بھارت، روس، ایران اور شمالی کوریا سمیت دنیا کے کئی بڑے طاقتیں شریک ہوئی، لیکن سب سے زیادہ توجہ جس چیز نے حاصل کی وہ تھے چین کے نئے ہتھیار جو پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ ایسے ہتھیار جو صرف طاقت نہیں بلکہ ایک واضح پیغام بھی تھے کہ اب دنیا کا توازن بدل رہا ہے۔ چین نے اپنے جدید ترین ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون سسٹمز اور نئے ایئر ڈیفنس پروگرام دنیا کو دکھائے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ اور ناٹو کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس اجلاس میں صرف تقریریں نہیں ہوئی بلکہ ہر ملک نے محسوس کیا کہ اب طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف سرک رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے آزادی کے ٹھیک 2 سال بعد آزاد ہونے والا چین یہاں تک کیسے پہنچا؟ آئیے آپ کو تقریباً 50 سال پیچھے لے چلتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے چین کے صدر چو ان لائی سے ملاقات کی۔ نکسن نے انہیں ایک تصویر دکھائی جس میں وہ اپنے لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس پر چو ان لائی حیران ہوئے تو نکسن نے بتایا کہ یہ تصویر ہم نے $10 ارب کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کی۔ پھر چو ان لائی اپنے میز کی طرف گئے اور وہاں سے ایک تصویر اٹھائی جس میں صدر نکسن وائٹ ہاؤس میں اپنے دفتر کے میز پر بیٹھے CIA کے ایک خفیہ فائل پڑھ رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھ کر نکسن کا رنگ اڑ گیا اور اس نے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کیسے حاصل کی؟ کیا اس کے لیے آپ نے بھی $100 ارب خرچ کیے؟ چو ان لائی نے مسکرا کر کہا، نہیں، ہم نے تو صرف $100 دے کر وائٹ ہاؤس کے ایک ملازم کو خریدا تھا جس نے یہ تصویر کھینچ کر ہمیں دی تھی۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو اندازہ ہوا کہ چین صرف سختی یا تعداد کی طاقت نہیں بلکہ چین ذہانت، حکمت اور اسٹریٹجی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ چینی رہنماؤں کو اپنی زبان سے ایسا عشق ہے کہ چین کے ایک سابق صدر نے ساری زندگی انگریزی کا ایک بھی لفظ نہیں بولا، یہاں تک کہ جب انہیں انگریزی میں کوئی لطیفہ سنایا جاتا تو وہ اپنی ہنسی روک لیتے جب تک اس کا ترجمہ چینی زبان میں نہ کر دیا جاتا۔ ناظرین، حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1949 میں یہ وہی چین تھا جو افیون اور غربت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آج یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن چکی ہے۔ اس کی GDP $18 ٹریلین سے اوپر جا چکی ہے، اور اب SCO جیسے فورمز پر چین صرف اپنی طاقت نہیں دکھا رہا بلکہ دنیا کے فیصلے بھی بدل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ نئے ہتھیار اور یہ طاقت کا مظاہرہ واقعی دنیا کے توازن کو ہلا سکتا ہے؟